یہ ہے ہمارے اسلم رحمانی صاحب جو اس وقت خطاب پہ ہیں۔ صاحبزادہ سید فخر حسین شاہ شہزاد ہارون بھٹا صاحب اور دیگر مہمانان گرامی، معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انتہائی خوشی ہے کہ الحمدللہ آج ہم ایک سال کے بعد پھر یہاں پر جمع ہیں اور ہمارے پاس نئے نئے چہرے موجود ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں زندہ رکھا اور ہم تمام نبینا افراد کے جو وائٹ کین ڈے کے سلسلے میں پروگرام منایا جا رہا ہے اس میں سب شامل ہیں۔ مختصر کہ پیپلز ایسوسی ایشن فار دی بلائنڈ جس کا آغاز میرے علاقے لاہور کوٹ لاہور سے ہوا 1989 سے۔ برائے مہربانی ذرا تمام خواتین و حضرات، میرے بھائی ذرا تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ ہو جائے۔ یہ مہمان آپ کے لیے آئے ہیں، آپ کو کچھ سنانے کے لیے آئے ہیں اور ہم ان کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ پیپلز ایسوسی ایشن فار دی بلائنڈ 1989 سے یہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ سید زریب حسین شاہ صاحب جو فرد شاہ صاحب کے بھائی تھے، دنیا سے پردہ فرما گئے، اور فرد شاہ صاحب کی 2 سسٹریں وہ بھی بلائنڈ تھی، 4 بہن بھائی بلائنڈ تھے، اور ان چاروں ستونوں نے پیپلز ایسوسی ایشن کو آگے لے کر بڑھے، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک نہر کی مانند اور اب یہ سمندر کی مانند ہو چکی ہے۔ پیپلز ایسوسی ایشن فار دی بلائنڈ جن کی سرپرستی فرد حسین شاہ صاحب کر رہے ہیں، میں خود ان کو 1983 سے وابستہ ہوں۔ ان کے ساتھ 6 سال کی عمر تھی جب سے میرا ان کے ساتھ تعلق بنا۔ انہوں نے بچوں کی طرح مجھے رکھا، بچوں کی طرح سرپرستی کی، اور آج تک یہ سرپرستی کر رہے ہیں جب تک میں زندہ ہوں ان کے زیر سایہ۔ اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ تو بہت سارے یہاں سے استاد بھی بن کے گئے، پروفیسر بھی بن کے گئے۔ یہ شاہ صاحب کی کاوش، ان کی محنت، ان کی سرپرستی کہ جنہوں نے اس بیڑے کو اٹھایا ہوا ہے صرف نابینا افراد کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جن کو معاشرہ یہ کہتا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ شاہ صاحب نے کر کے دکھایا کہ آؤ معاشرے والوں دیکھو تم باتیں کرتے ہو، یہ وہی ہے جو کر نہیں سکتے تھے آج کر رہے ہیں۔ میں اپنے تمام جو ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آخر میں 2 باتیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ جو ہمارے مہمان چیف گیسٹ تشریف لائی ہیں اور جو ہمارے مہمان روٹری کلب کی پریزیڈنٹ تشریف لائی ہیں، دونوں کے گوش گزار۔ پہلا پیغام حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ برائے مہربانی آپ
CM تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں کہ ہمارے جو ID کارڈ ہے اس کے اوپر ویل چیئر کا نشان ہے، نابینا افراد کے لیے سفید چھڑی کا نشان ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، میں وقت حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت حکومت پیپلز ایسوسی ایشن فار دی بلائنڈ کی سرپرستی فرمائے، اور یہ ہماری حکومت الحمدللہ کر سکتی ہے۔ جہاں پہ آپ نارمل لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں وہاں پہ آپ اسپیشل لوگوں کو بھی ترجیح دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیتے رہیں گے۔ میری گزارش کہ ہمارے پاس جو ہاسٹل ہم نے بنایا ہے، پہلے ہمارا ہاسٹل کوٹلہ کوٹ میں تھا، اب ہم نے یہاں پہ رینٹ پہ لیا ہوا ہے، تو چیف گیسٹ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمیں کم از کم ایک کنال جگہ دیں جہاں پہ ہم وافر مقدار میں ہم ان لوگوں کے لیے کام کر سکیں جو لوگ تھوڑی عمر زیادہ ہونے سے کسی بلائنڈ ادارے میں نہیں جا سکتے، تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی زندگی کو اس طرح گزارتے ہیں کہ جیسے ان کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں، تو تاکہ پراپر جو ہے ایک ہاسٹل ہو، ایک ادارہ ہو جہاں پہ پہلے ہم کام کریں، کمپیوٹر اور انگلش کا بھی پروگرام ہے، جو سلسلہ کلاسز ہوتی ہیں، بریل کی کلاسز ہوتی ہیں، دستکاری کی کلاسز ہوتی ہیں، درس و تدریس کی کلاسز ہوتی ہیں، قرآن کی تعلیم کی کلاسز ہوتی ہیں۔ یہ سب سلسلہ جو ہے یہ پیپل ایسوسیشن آف فار دی بلائنڈ آج سے نہیں کر رہی، میں نے بتایا کہ یہ عرصہ 30 سال سے خدمت کر رہی ہے، اور فرق حسین شاہ صاحب اپنی جیب سے ایک ٹیچر جو ہے، ایک ٹیچر وہ کتنا اٹھا سکتا ہے۔ یہ میں نے بھی سوچا تھا کہ ایک ٹیچر ہیں، یہ 97 کے گورنمنٹ سرکائز انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ میں، اور عرصہ 36 سال سے موجود ہے، 36 سال سے وہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں۔ تو میں نے بھی یہ سوچا کہ ایک ٹیچر یہ کیسے کر سکتا ہے۔ میری سوچ پہنچی کہ جب آپ قدم اٹھاتے ہو، جب سورج نکلتا ہے، سورج ایک ہوتا ہے، روشن ہر چیز کو کر دیتا ہے، یہ بادشاہ ایک ہے تو علم گھر گھر میں پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح پریزیڈنٹ روٹری کلب سے گزارش ہے میری، یہ ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس روٹری کلب کو اللہ تعالی ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ اسی طرح خدمت کرتے رہیں۔ تو ان سے بھی گزارش ہے کہ اب ہمارے ہاسٹل کے لیے آپ اپنی سرپرستی فرمائیں، اور اپنا تعاون جو ہے وہ مزید اس سے بڑھا کر جاری رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو سرپرستی کرتے ہیں، جو تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر جائیں، آپ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر ہر شخص یہ کہے کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، اس کا اجر آپ کو اللہ نے دینا ہے۔ تو زندہ رہو تو ایسے ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تجھے سلام کرے۔ بہت شکریہ۔